اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف خاندانوں میں اور برادریوں میں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اور تم میں سب سے زیادہ باعزت انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے مالک اور پروردگار کا لحاظ کرنے والا اور اس سے شرم کرنے والا ہے۔ تمہارا مالک و پروردگار ہر بات کو جانتا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، شہر اورنگ آباد کے اس وسیع میدان میں اور اس عظیم الشان اجلاس میں آپ سے خطاب کرنے کا یہ موقع میسر آ رہا ہے، جس کا عنوان آپ نے خدا کا پیغام انسانیت کے نام رکھا ہے۔ ایشور کا سندیش مانوتا کے لیے یا مانوتا کے نام یا میسج آف گاڈ فار مین کائنڈ یا ٹو مین کائنڈ، یہ ایسا عنوان ہے جس عنوان کا یہ تقاضا ہے کہ تمام طبقات، تمام قسم کے لوگ، تمام مذاہب کے لوگ، تمام برادریوں کے لوگ اپنے اپنے اس ملک میں وجود کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے شریک ہوں۔ یہاں اس جلسے میں جو لوگ شریک نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے، اور مسلمانوں کا بھی وہ گروپ ہے جو دیندار شمار کیا جاتا ہے اور دینی جلسوں میں شریک ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ اس جلسے میں ہندو کیوں نہیں ہے، اس جلسے میں سکھ کیوں نہیں ہے، عیسائی کیوں نہیں ہے، یہودی کیوں نہیں ہے، دلت کیوں نہیں ہے، اس جلسے میں شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائبز اور بیکورڈ کلاسز کے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ انسانیت کا نہیں ہے، مسئلہ تو محدود ہے، تعداد محدود ہے، لوگ محدود ہیں، مخاطب محدود ہیں۔ اگر یہ عنوان آپ نے رکھا تھا تو اس اورنگ آباد کی تمام برادریوں، تمام مذاہب اور تمام قسم کے لوگوں کی موجودگی ہونی چاہیے، اور جہاں موجودگی ہوتی وہیں جلسہ ہوتا۔ یہ جلسہ آپ مندر میں رکھتے، گردوارے میں رکھتے، یہ کلیسا میں رکھتے، کسی عام میدان میں رکھتے، کہیں بھی رکھتے، جب تک سارے طبقے موجود نہ ہوتے اس وقت تک اس عنوان کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری انسانیت کو مخاطب کیا جائے، اور جہاں جہاں وہ مل سکیں ان سے بات کی جائے، اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا اظہار کیا جائے،
اس کے بارے میں تفصیلات بتائی جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید جب سے یہ دنیا آباد ہے اس پورے دور میں جتنی زیادہ دنیا آج دکھی ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، مجبور ہے، مظلوم ہے، اتنی کبھی نہیں تھی. 21ویں صدی عیسوی یہ دنیا کی تاریک ترین صدی ہے. لوگ اس بھول میں ہے کہ بہت ایڈوانسمنٹ ہو رہا ہے، بڑا پروگریسونیس ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ترقی کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کیا ہے، سائنس نے بہت ترقی کی ہے، جدید آلات وجود میں لائے گئے ہیں، چوڑی سڑکیں ہیں، ملٹی اسٹوری بلڈنگیں ہیں، الیکٹریسٹی کا انتظام ہے، الیکٹرانک کا سسٹم ہے، چنی اور چنا ہے. ان تماشوں کو دیکھ دیکھ کر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان ترقی کر رہا ہے. حقیقی بات یہ ہے کہ آج انسان جتنا زیادہ تنزل کا شکار ہے، جتنا پستی کا شکار ہے، جتنا زیادہ بربادی کا شکار ہے، اتنا کبھی نہیں تھا. پہلے اگر کسی جگہ بگاڑ ہوتا تھا تو اسی جگہ ہوتا تھا، وہ بگاڑ پوری دنیا میں نہیں پھیلتا تھا. کسی ایک ملک میں اگر ظلم ہو رہا ہے، استحصال ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی تو اسی ملک تک محدود ہے. لیکن 20ویں صدی سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور 21ویں صدی میں وہ عروج پر پہنچا ہے، آج اس وقت پوری دنیا کا نظام شیطانوں کے ہاتھ میں ہے، مجرموں کے ہاتھ میں ہے، قاتلوں کے ہاتھ میں ہے. آج ٹیکنالوجی ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو آسمان سے آبادیوں پر بم گرا کر شہروں کو ملبوں میں بدل دیتے ہیں، جنہیں جب نہ بچوں پہ رحم ہے، نہ عورتوں پہ رحم ہے، نہ بوڑھوں پہ رحم ہے، نہ اسپتال کے مریضوں پہ رحم ہے، نہ مسجد کے نمازیوں پہ رحم ہے. آج کے قاتل دنیا کے سب سے بڑے قاتل، آج کے مجرم سب سے بڑے مجرم، آج دنیا میں جو حکمراں ٹولے ہیں سب سے زیادہ مفاد پرست، فراڈی، مجرم اور ظالم ہیں. آج دنیا جس تنظیم کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے پہلے جب پہلی فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی تو 1418 کی اس فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ نیشن، لیگ آف نیشن کو وجود میں لایا گیا تھا. اور یہ لیگ آف نیشن پھر کام کرتی رہی اپنے اس طریقے سے جس کے پیچھے بہرحال شیطانی طاقتیں کام کر رہی تھیں. لہذا یہ لیگ آف نیشن سیکنڈ ورلڈ وار کو روک نہیں سکی. جہاں پر پہلی ورلڈ وار ہوئی اسی خطے میں دوسری ورلڈ وار ہوئی جو 1939 سے شروع ہو کر 1944 تک رہی، جس نے کروڑوں انسانوں کو کھا لیا، جس نے شہروں کو ملبے میں بدل دیا، جس نے پورے یورپ کی انسانیت کو قتل کر دیا. کرسچن سے لڑ رہے تھے، یورپین سے لڑ رہے تھے، ایڈوانس سے لڑ رہے تھے، پروگریسو سے لڑ رہے تھے، سیکولر سے لڑ رہے تھے، مذہبیوں سے لڑ رہے تھے. کہاں تھی لیگ آف نیشن؟ آخر پھر وہ نوبت آئی کہ اس جنگ کے بعد یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن قائم کی گئی، اور اس آرگنائزیشن کو اس طرح قائم کیا گیا کہ اس میں 5 سانڈ، بیل، جانور، درندے اس طرح تیار کیے گئے کہ ان کے ہاتھ میں ویٹو پاور ہو. یہ انصاف نہ ہونے دیں، انصاف کہ اگر پیاسے ہوں فلسطین کے عوام تو یہ ان تک انصاف پہنچنے نہ دیں. افریقہ کے بھوکے ننگے جن کے جسم پر سے گوشت ختم ہو گیا اور صرف ہڈیاں رہ گئیں، ان کے ساتھ انصاف کا تقاضا ہو تو یہ UNO ان سے انصاف نہ کر سکے، اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو روس کی جمہوریاؤں میں قتل کیا جائے تو یہ ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکے، اور دنیا میں ظالم طاقتیں لوٹتی رہیں، اور یہ دنیا کے سانڈ اور مجرم اپنے ہاتھ میں وہ طاقت رکھیں کہ جس کی بنیاد پر انصاف کو قتل کرتے رہیں. ان کی مرضی چلے، ان کی منشا چلے، ان کی دہشت گردی چلے، ان کی حیوانیت چلے، ان کی درندگی چلے. ان کو یہ طاقت دی گئی جس کا مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں آج سیریا میں رشا کی طرف سے جو بمباری کی جا رہی ہے. اس میں آپ ملبوں میں دبے ہوئے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو
اسپتال کے مریضوں کو جب چاہیے دیکھ لیجئے. آج الیکٹرانک میڈیا ان تصویروں کو پیش کر رہا ہے. یہ روس کے مجرم، قاتل، گندے، ناپاک، ابلیس انسان ہیں جنہوں نے سیریا کو جہنم بنا رکھا ہے. ظاہر ہے کہ وہاں کا حاکم بشار دنیا کا خبیث ترین اور مجرم ترین انسان ہے. وہ ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے جس کی رگ رگ میں ابلیسیت ہے. وہ اپنے عوام پر بمباری کر کے شہروں کو ملبے میں اور برباد علاقوں میں تبدیل کر رہا ہے. اور 5 سال سے امریکہ یہ کہتا ہے کہ ریڈ لائن اگر پار ہو گئی اور کیمیکل ویپنز اختیار کیے گئے تو پھر اس حکومت کے خلاف کارروائی ہوگی. اور سینکڑوں مرتبہ کیمیکل ویپنز اختیار کر کے سینکڑوں ہزاروں انسانوں کا قتل عام ہو گیا اور 10 لاکھ انسان 5 سال میں مار دیے گئے سیریا کی سرزمین پر. اور اس سے پہلے صدام حسین کے خلاف امریکہ اور برطانیہ نے جھوٹ بول کر بمباری کی وہ بارش کی جس کے نتیجے میں 15 لاکھ عراقی ختم ہوئے. بوڑھے، عورتیں، بچے، نسلیں تباہ ہو گئیں. اور پھر یہی وہ مجرم ہیں جنہوں نے ایک اسامہ پر الزام لگا کر پورے افغانستان کے 15 لاکھ انسانوں کو لاشوں میں تبدیل کر دیا، چتھڑوں میں تبدیل کر دیا. ظاہر ہے کہ دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوا تھا. دنیا میں سکندر کی حکومت رہی ہو یا دنیا میں اشوک کا دور رہا ہو یا دنیا میں کسی بھی بڑے سے بڑی طاقت کا دور رہا ہو، اگر کہیں انصاف ہوا تو کہیں نا انصافی بھی ہوئی، لیکن ایک محدود دائرے میں. یہاں تک کہ وہ تاتاری جنہوں نے حملے کیے تھے خراسان پر، ایران پر، بغداد پر، انہوں نے بھی لاکھوں انسان مارے تھے. لیکن ایک مرتبہ یہ حملہ ہوا اور اس کے بعد پھر وہ حملہ ہمیشہ کے لیے رک گیا. اور دنیا نے یہ دیکھا کہ وہی تاتاری جنہوں نے مسلمانوں پر حملے کیے تھے اسلام کی گود میں گر گئے اور اسلام کے محافظ بن گئے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہی تاتاری جنہوں نے مسلمانوں پر حملے کیے تھے وہ کعبے کے محافظ بن گئے، دین کے محافظ بن گئے. انہوں نے جب حقیقت کا ادراک کیا اور ان کی درندگی کو سکون ملا تو اس کے بعد پھر وہ انسانیت کو پہچاننے کے قابل بن گئے اور انہوں نے پھر اس دین سلامتی کو، اس دین شانتی کو قبول کرنے میں عافیت سمجھی. میرے بزرگوں، 21ویں صدی جہنمی صدی ہے اور آج کے دور میں اب غریب اور کمزور اور مظلوم انسان کے لیے صرف سسکنا ہے، تڑپنا ہے. دعا لیں، جلسہ کر لیجئے، بہت سے بہت، کہیں کوئی ریلی نکال لیجئے. اس سے زیادہ کوئی آپ کے لیے موقع نہیں. جو مظلوم ہے وہ مظلوم ہی رہے گا، جو غریب ہے اس کی غربت بڑھتی چلی جائے گی، جو بھوکا ہے وہ بھوک میں مرتا چلا جائے گا. مصنوعی قحط لاد دیے جائیں گے، لوگوں کا اناج چرا لیا جائے گا، استحصال کیا جائے گا، چور بازاری کی جائے گی. یہ سب فن ہے، یہ کرتب ہے، یہ آج کی ٹیکنالوجی ہے، پولیٹیکل ٹیکنالوجی. ایک سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور سائنٹیفک ٹیکنالوجی کا استعمال نیوکلیائی پاور کے لیے، بموں کے لیے، ہائیڈروجن بم کے لیے، ناپام بموں کے لیے، اس کا استعمال بھی یہ جہنم کے کندے اور شیطان کے بندے اور ابلیس کے چیلے ان ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ایک طرف تباہی اور بربادی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کے پاس جو الیکٹرانک میڈیا ہے ذرا اس کو دیکھیے. اس میں ننگی عورتیں، ننگی مائیں، ننگی بہویں، بہنیں سیکسول جذبات سے کتوں کی طرح، کتیوں کی طرح، سوروں کی طرح ہر وقت اپنی شہوانی جذبات میں بدمست تماشے دکھا دکھا کر نوجوانوں کو آوارہ بنانے والے، عورتوں کو بے حیا بنانے والے اور بوڑھوں کو بے عزت و بے وقار بنانے والے، بچوں کی معصومیت چھین لینے والے یہ مجرم ہیں الیکٹرانک میڈیا کے، جن کے ہاتھوں میں ٹیلی ویژن ہے، جن کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا بھی ہے، جن کے ہاتھوں میں ویب سائٹس ہیں، جن کے ہاتھوں میں ویڈیو اور آڈیو کے تمام کارخانے ہیں. انہوں نے دنیا کو بے حیائی، بے شرمی، انارکی، شہوت پرستی، ننگا پن، بچا پن، شہدا پن سکھایا ہے. یہ الیکٹرانک میڈیا انصاف کے لیے
تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، اخلاق کے لیے، ہنرمندی کے لیے، محبت کے لیے، الفت کے لیے، انس کے لیے نہیں ہے۔ کبھی اگر شاد و نادر کوئی اچھا پروگرام آ جائے تو سمجھیے کہ غلطی ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے جو پروگرام آپ کو نظر آئیں گے، یہاں تک کہ کھیلوں کے پروگرام، یہاں تک کہ خبروں کے پروگرام، نیوز دی جا رہی ہیں، تو اس کے بیچ بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ میں اس کا مظاہرہ ضروری ہے کہ ابلیس ننگا ناچ رہا ہے، عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے۔ یہ ماؤں بہنوں کی عزت لوٹنے والے مجرم، جن کا نہ ایشور سے تعلق، نہ لارڈ سے، نہ گاڈ سے، نہ اللہ سے، یہ شیطان کے بندے اور اسی کے اسکول میں پرورش پانے والے اور اسی سے آرٹ سیکھنے والے اور اسی سے ٹیلی ویژن کے نظام کو اخذ کرنے والے اور اسی کے بندے، جس طرح یونائٹڈ نیشن کے 5 ویٹو پاور رکھنے والے دنیا پر ظلم کرنے والے غنڈے اور بدماش و مجرم ہیں، اسی طرح دنیا کے ہاتھوں میں آج میڈیا پر قبضہ ان لوگوں کا ہو گیا ہے جنہوں نے انسانیت کو ختم کر دیا ہے، جنہوں نے شرم ختم کر دی، جنہوں نے سنتوں، مہنتوں، صوفیوں اور دینداروں کی صداؤں کو صدا بصحرا کر دیا، جنہوں نے ان کی زبانیں کھینچ لی ہیں، جنہوں نے ان کی آنکھوں کی روشنی کھینچ لی، جنہوں نے اپنی ماں اور بہنوں کو ایک چورن بیچنے کے لیے، پیسٹ بیچنے کے لیے، برش بیچنے کے لیے ننگا کیا۔ ان کی کوئی تجارت نہیں چل سکتی جب تک وہ اپنی ماں کو ننگا نہ کر لیں۔ انہوں نے دوسری عورت کو یہ سمجھا کہ وہ غیر ہے، اور ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی کسی عورت کے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ کر رہا ہے، اپنی خالہ کے ساتھ کر رہا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے، اپنی بہو کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے اس دنیا کی گورنمنٹ پر اور دنیا کی میڈیا پر اور دنیا کی پالیٹکس پر اور دنیا کے قانون سازی پر اور یہاں تک کہ دنیا کے عدالتی نظام کو کوڑھی بنانے کے لیے اس پر قبضے کر لیے۔ ایسی صورتحال میں انسانیت سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے، درندوں کا راج ہے، جنگل کا نظام ہے، اور بھیڑیے ہیں، چیتے ہیں، شیر ہیں، ناگ ہیں، اژدہے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، انسان کی شکلوں میں ہیں، ان کے چہرے مہرے انسان کے ہیں، ان کے جسم پر کوٹ بھی ہے اور پتلون بھی ہے اور شرٹ بھی ہے اور ان کے پاس خوبصورت قسم کی ٹائی بھی ہے، لیکن ان کا کلیجہ، ان کا دل بھیڑیے کا ہے، ان کے اندر سانپ ہے، بچھو ہے، یا حریص قسم کا شہوت پرست سور ہے، یا ان کے اندر پنپنے والا وہ کتا ہے جو دنیا کا حریص ہے، جس کو پیسہ چاہیے، عزت لوٹ کر، کسی پر ظلم کر کے، کسی پر ڈاکہ ڈال کے، کسی بھی حالت میں اسے پیسہ ملنا چاہیے، جو پیسے کے پجاری اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پجاری بنے ہوئے ہیں۔ ایک ایسے نظام میں خدا کا پیغام، ایشور کا سندیش، لارڈ اور گاڈ کا میسج وقت کی شدید ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ 6 صدی اور 7ویں صدی عیسوی میں جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تھے، اس وقت انڈیا سے لے کر ایجپٹ تک اور موراکو تک اور یورپین کنٹریز تک ہر طرف ظلم تھا، زیادتی تھی، مکر تھا، فریب تھا، استحصال تھا۔ مکہ مکرمہ میں ظلم و زیادتی ہو رہی تھی۔ محمد عربی علیہ السلام انسانیت کے لیے اٹھے، انصاف کے لیے اٹھے، عدل کے لیے اٹھے، عورتوں کی آزادی کے لیے اٹھے، بچوں کی معصومیت کے تحفظ کے لیے اٹھے، بوڑھوں کی عزت کے لیے اٹھے، عوام کو راحت دینے کے لیے اٹھے، ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اٹھے، ان کے شکنجے توڑنے کے لیے اٹھے۔ اسلام اس لیے اٹھا ہے۔ جو لوگ اسلام کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں، ادھر ادھر غلط تعریف کرتے ہیں۔ محمد عربی علیہ السلام کے ایک غلام جس وقت ایران کے بارڈر پر تھے، جہاں اس وقت پرشین امپائر کے ظلم سے غلام سسک رہے تھے، مظلوم تڑپ رہے تھے، ٹیکسز سے کمریں لوگوں کی دوہری ہو رہی تھی، جس وقت یہ صورتحال تھی، اور رستم جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ان سے مسلمانوں کا ایک نمائندہ، حضور کا ایک شاگرد اور تربیت یافتہ جس کا نام ربعی ابن عامر تھا، بات کر رہا تھا، تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیوں جناب، کس لیے آئے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ ہمیں اللہ نے اٹھایا ہے
اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کی غلامی سے انسانوں کو نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیں. ہم اس لیے آئے ہیں کہ دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت عطا کریں. ہم اس لیے آئے ہیں کہ مذاہب کے ظلم و جور سے نکال کر امن و شانتی کے پیغام کا سایہ انہیں عطا کریں. ہم اس لیے آئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے ثابت کر دیا, انہوں نے ظالموں سے ٹکر لی, مقابلہ کیا, اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ مقابلہ ایک فوج سے کر رہے تھے, اور اس مقابلے کے بعد ایران کے 100% عوام نے, شہریوں نے, پبلکس نے ان کا استقبال کیا, ان کی آؤ بھگت کی کہ آپ نے ہمیں ظلم سے نجات دی, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس وقت سے 1400 سال گزر چکے ہیں, آج تک ایران 100% مسلمان ہے. اس نے اس دعوت کو قبول کیا. انہوں نے ٹکراؤ عوام سے نہیں کیا, کوئی کلیش عوام سے نہیں ہوا, عوام نے تو استقبال کیا کیونکہ وہ مظلوم تھے. یہی صورتحال رومن امپائر میں ہوئی جب مسلمان سیریا میں داخل ہوئے, پیلسٹائن میں داخل ہوئے, اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے وہ قسطنطنیہ تک, استنبول تک پہنچے, اور ادھر آگے بڑھتے ہوئے ایجپٹ پہنچے, تیونسیا پہنچے, الجیریا پہنچے, لیبیا پہنچے, مراکو پہنچے, اسپین پہنچے. ہر جگہ کے لاکھوں کروڑوں عوام نے ان کا استقبال کیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو مرسی آف دی گاڈ ہے, یہ اللہ کی طرف سے رحمت لے کر آئے ہمیں آزاد کرانے کے لیے, غلامی سے نکالنے کے لیے. ایک مالک کے سامنے سجدہ ریز کر کے دیوتاؤں سے, دیویوں سے, بتوں سے, ظالموں سے, مجرموں سے, حاکموں سے, قاتلوں سے باہر نکالنے کے لیے, آزاد کرنے کے لیے آئے. سب کا مالک ایک ہے. کئی مالک اور کئی خدا بنانا یہ دماغ کا دیوالیہ پن ہے. اللہ ایک, ایشور ایک, لارڈ ایک ہے. یہ کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے. انسان کو اس نے بنایا, فرشتوں کو اس نے بنایا, جن کو اس نے بنایا, سمندر کو, خشکی کو, دنیا کو, اور لاکھوں کروڑوں کھربوں ستارے اور سیارے اور کہکشائیں, سولر سسٹم سے لے کر جتنے بھی سسٹمز ہیں سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں. اس نے اس دنیا میں انسان کو آباد کرنا چاہا تو اس میں پانی بھی رکھا, آکسیجن بھی رکھا, اس میں پودے بھی رکھے, اس میں جاندار بھی رکھے. چاند پر نہیں ہے, مریخ پر نہیں ہے, مشتری پر نہیں ہے, زحل پر نہیں ہے, عطارد پر نہیں ہے. وہاں پانی کا قطرہ نہیں ہے, وہاں آکسیجن نہیں ہے, وہاں پودے نہیں ہیں, اس لیے کہ وہاں انسانی آبادی کا فیصلہ نہیں تھا. بگ بینگ کی جو تھیوری سائنٹسٹ بیان کرتے ہیں اندھیرے میں, اس لیے کہ ان کے پاس روشنی نہیں ہے. جو چیز سامنے آ گئی, جسے آنکھوں سے دیکھ لیا, چاہے خوردبین سے دیکھا ہو, چاہے دوربین سے دیکھا ہو, چاہے ایکس رے سے دیکھا ہو, چاہے الٹرا ساؤنڈ سے دیکھا ہو, جس کا ایکسپریمنٹ ہو گیا اور جس کو دیکھ لیا اس کو تو ہر جاہل بھی بتا دے گا. تو سائنٹسٹ کا کام صرف یہ ہے کہ دیکھی ہوئی چیز اور تجربہ کی ہوئی چیز کے بارے میں بولے, اور جو چیز پس پردہ ہے, غیب ہے, اس کے بارے میں اسے چاہیے کہ سر جھکا لے اور زبان بند کر لے. یہ اس کا موضوع نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا تھا, بگ بینگ کی تھیوری بیان کی جاتی ہے. بالکل صحیح. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ایک دھماکے سے کرے اور سیارے الگ کر دیے گئے. لیکن اگر کوئی چیز آب خورے کی طرح ٹوٹ گئی تو کوئی بڑا ٹکڑا بھی ہوگا, کوئی چھوٹا ہوگا, کوئی چوکور ہوگا, کوئی 6 رخ والا ہوگا, کوئی 8 والا ہوگا, کوئی گول ہوگا, کوئی ترچھا ہوگا. لیکن یہ کیا بات ہے کہ جتنی بھی یہ دنیا ہے, یہ کائنات ہے, سب گول ہے. اس میں گولائی رکھی گئی ہے. قرآن پاک نے بیان کیا کلن فی فلک یسبحون. جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں سب یہ گولائی لیے ہوئے ہیں, بیضاوی شکل ہے یا گیند کی شکل ہے, اور یہ تیرتے چلے جا رہے ہیں فضا میں. 1400 سال پہلے یہ کہا گیا تھا, ببلیکل لٹریچر میں بیان کیا گیا, ہندوؤں کے مذہبی کتابوں میں بیان کیا گیا. دنیا چپٹی ہے اور بیل کی سینگ پہ کھڑی ہوئی ہے, اس پر اس کو رکھ دیا گیا ہے. یہ ساری تعلیمات ان کتابوں میں اس لیے ہے کہ انسانوں نے یہ سب لکھا. لیکن قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہوا اور وہ کہتا ہے کلن فی فلکن یسبحون. جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں یہ گولائی لیے ہوئے فضا میں تیر رہے ہیں.
کس نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حقیقت کے بارے میں؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے بتایا، اور قرآن میں کیونکہ کوئی رد و بدل کبھی ہوا نہیں، اس بات کا اعتراف دنیا کے ہر پڑھے لکھے انسان کو ہے، اس لیے جو بات بھی کہی گئی پکی کہی گئی، آخری کہی گئی، رد و بدل کا امکان نہیں۔ باقی دنیا میں جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان کے ٹرانسلیشن میں تبدیلیاں ہیں، ان کے مینوسکرپٹس میں تبدیلیاں ہیں، ان کے نسخوں میں تبدیلیاں ہیں، اور ہزاروں ہیں۔ 2000 غلطیاں بائبل کے اندر ان لوگوں نے نکالی جو اس کے اسکالرز ہیں، اور مولانا رحمت اللہ کیرانوی جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے ببلیکل لٹریچر کے، انہوں نے 2000 غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ تو بہرحال یہ کائنات ایک اللہ کی اور مالک کی بنائی ہوئی ہے۔ اس نے انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس دنیا کا چارج لے اور اس دنیا میں انصاف قائم کرے اور ایک اللہ کی پوجا کرے، اسی کی بندگی کرے، اور اللہ نے جو پروفٹس بھیجے، جو پیغمبر بھیجے، ان کی بات مانے، سچائی کو تسلیم کرے، جھوٹ کا ساتھ نہ دے، امانت کو تسلیم کرے، خیانت کا ساتھ نہ دے، عدل کو تسلیم کرے، ظلم کا ساتھ نہ دے، مظلوم کی مدد کرے، ظالم کا ہاتھ پکڑے، اور دنیا میں نہ تہذیب کو تباہ ہونے دے، نہ اخلاق کو، نہ عبادت کو بگڑنے دے، نہ معاشرت کو اور فیملی لائف کو یا سوشل لائف کو۔ ساری زندگی ایک آدمی کی ہو یا کنبے کی اور فیملی کی ہو یا پوری سوسائٹی ہو، سب کو انصاف ملنا چاہیے، امن ملنا چاہیے، راحت ملنی چاہیے، حق ملنا چاہیے۔ کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ لوگوں کا حق چھین لے، اور کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ دولت مند اور دولت مند بنتے رہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں جو نالی سے چھلکے اٹھا کے کھاتے رہیں۔ جھگیوں جھوپڑیوں میں رہنے والے لاکھوں انسان جو بمبئی میں ملٹی اسٹوری بلڈنگوں کے نیچے رہ رہے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دولت کی عیاشی میں بدمست ہیں، ایک طرف وہ انسان ہیں جو ایسی جگہوں پر رہ رہے ہیں جہاں بکرے رہیں تو بیمار ہو جائیں، مرغیاں رہیں تو بیمار ہو جائیں، جہاں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا ملک سب سے زیادہ تنزل کا اور پستی کا شکار ملک شمار کیا جائے گا، جہاں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے پیٹ نہیں بھرتا اور لاکھوں کروڑوں انسان گندا پانی پیتے ہیں، جن کو صاف ستھری غذا نہیں ملتی، جن کو مکان ایسے ملتے ہیں جہاں کوئی انسان، کوئی جاندار نہیں رہ سکتا۔ ایسی صورتحال میں ظلم کی کوئی انتہا نہیں رہ گئی ہے۔ ایسے ظلم کے ماحول میں، ایکسپلائٹیشن کے ماحول میں، فراڈ کے ماحول میں، جہاں الفاظ بدل دیے گئے، اب سفیدی کو سیاہی کہا جاتا ہے اور سیاہی کو سفیدی کہا جاتا ہے، رات کو اب دن کہا جاتا ہے، دن کو اب رات کہا جاتا ہے، آسمان کو زمین کہا جاتا ہے، زمین کو آسمان کہا جاتا ہے، فرشتے کو شیطان کہا جاتا ہے، شیطان کو فرشتہ کہا جاتا ہے۔ آج کل کے جھوٹے اور مکاری، خاص طور پر میڈیا کے جھوٹے الفاظ کا کھلواڑ کرتے ہیں۔ آج جو لوگ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، جو لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، جو لوگ ویمنس رائٹس کی بات کرتے ہیں، جو لوگ چلڈرنس رائٹس کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑے ظالم اور قاتل وہی ہیں۔ بچوں کی معصومیت چھیننے والے، عورتوں کی عزت پہ ڈاکے ڈالنے والے، بوڑھوں کی عزت پر حملہ کرنے والے، عام شہریوں کے امن کو لوٹنے والے اور فرقہ واریت کے زہر کو پھیلانے والے اور انسانوں کو آپس میں لڑا کر خوش ہونے والے، سازشیں کرنے والے اور سازشوں کو سڑکوں پر پھیلانے والے اور کسی ایک طبقے کو دبانے والے دنیا کے سب سے بڑے مجرم لوگ ہیں۔ یہ ملک صوفیوں کا ہے، اچھے سنتوں مہنتوں کا ملک رہا ہے، آج تو بہت مشکوک ہو گیا ہے۔ اس ملک میں یہ پڑھایا گیا، یہ فلسفی دی گئی کہ کوئی برہمن ہے تو کوئی ویش ہے تو کوئی کھتری ہے تو کوئی شودر ہے۔ بھگوان کے سر سے یا سینے سے کوئی پیدا ہو گیا، کوئی پیٹ سے ہو گیا، کوئی ران سے ہو گیا، کوئی پیر سے ہو گیا۔ بھگوان کیا ہو گیا؟ وہ کون سی بلا ہو گئی کہ اس کے ہر حصے سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں؟ اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انسانوں کو شودر، اچھوت، جن کو چھونا بھی درست نہیں ہے، یہ قرار دیا گیا۔ یہ کون سا ظلم ہے جس کو اختیار کر کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی انسانیت چھین لی گئی؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
انسانوں تم سب کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. پہلا انسان آدم اور ان کا جوڑا حوا، ان دونوں سے پوری انسانیت چلی ہے. اور یہ انسانیت آگے جا کر ایک شخصیت سے مل جاتی ہے. اللہ ایک، رب ایک، پروردگار ایک، مالک ایک، حاکم ایک، اور باپ ایک اور ماں ایک. سب کا سلسلہ وہیں پر جا کر جڑتا ہے. یہ تفریق کرنے والے، بھید بھاؤ کرنے والے، چھوت چھات کرنے والے، کروڑوں انسانوں کو اچھوت قرار دینے والے اور ان سے نالیوں کے صاف کرنے کا کام لینے والے، یہ کون سے شیطانی مجرم ہیں جنہوں نے اس ملک کو جہنم بنا دیا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں 6000 برادریاں ہیں یا ان سے بھی زائد ہیں، اور برادریوں میں پورے ملک کو بانٹ کر اس طرح تقسیم کر دیا گیا ہے کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑا نہیں ہو پاتا، اور جو بڑا ہے وہ پیدائشی بڑا ہوتا ہے. کچھ کرے نہ کرے، وہ کتنا ہی بڑا ظالم ہو، قاتل ہو، مجرم ہو، پھر بھی وہ بڑا ہے کیونکہ برہمن ہے. اور بیچارہ دوسرا بہت کچھ پڑھا لکھا ہو، اس نے جان کھپا دی اور اخلاق اچھے اختیار کرتا ہو، پھر بھی وہ شودر ہے، وہ اچھوت ہے کیونکہ وہ فلاں برادری کا ہے. یہ ظالمانہ نظام ہے، قاتلانہ نظام ہے، مجرمانہ نظام ہے، انسانیت کو ختم کرنے والا نظام ہے. اس کے بعد نہ مینکائنڈ باقی رہتی ہے، نہ ہیومینٹی، نہ مانوتا. یہ سب الفاظ کے ڈھکوسلے باقی رہ جاتے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس ملک کو 1947 میں آزادی ملی، اور اس کے بعد جب کانسٹیٹیوشن کی بات آئی تو جناب امبیڈکر صاحب کو کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا، جو نمائندگی چھوٹی برادریوں کی کر رہے تھے، گویا وہ شودروں کی فہرست میں تھے. ان کو یہ نمائندگی دے دی گئی تو بڑا کرم ہوا کہ جو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن اور لاز بائی لاز ہے، اور ان کا خاص طور پر فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر، وہ یہ بتاتا ہے کہ سارے شہری برابر ہیں. وہ پرانی تھیوری یا فلسفی ختم کر دی گئی قانون کی روشنی میں. اب جس کو شودر کہا جا رہا تھا وہ بھی ملک کا معزز شہری ہے، اور جو برہمن ہے وہ بھی ملک کا معزز شہری ہے. اگر وہ عدل و انصاف کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو سب معزز شہری ہیں اور سب کے رائٹس برابر ہیں، ہر شخص کا حق یکساں ہے. بلکہ جو محروم چلے آ رہے تھے ان کو ریزرویشن دے کر آگے بڑھانے کی پالیسیاں اختیار کی گئیں کہ کہیں یہ محروم ہی باقی نہ رہیں. ظاہر ہے کہ اسی طرح یہ پالیسیاں بھی ضروری ہے کہ غریب باقی نہ رہے، مظلوم باقی نہ رہے، بیکورڈ باقی نہ رہے. دھیرے دھیرے ترقی کر کے ایک بیلنس سسٹم قائم کر دیا جائے جس میں ہر شخص کی ضرورت پوری کی جا رہی ہو. اسلام نے ایک طرف یہ کہا کہ ایک اللہ ہے، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، اور پھر جتنے بھی پیغمبر آئے اصلاح کے لیے آئے وہ ریفارمر تھے. وہ اس لیے آئے کہ لوگوں کو صحیح سبق پڑھائیں، اچھے اخلاق سکھائیں، ان کی تربیت کریں، ان کی اچھی زندگی کی رہنمائی کریں. انہوں نے پاکی سکھائی، پاک بازی سکھائی. دل کو پاک کرو، دماغ کو پاک کرو، روح کو پاک کرو، نفس کو پاک کرو، بدن کو پاک رکھو، کپڑے پاک رکھو، جگہ پاک رکھو، مکان صاف ستھرا رکھو، مکان کے باہر کوڑا مت ڈالو، صاف ستھری جگہ رکھو، گلیاں صاف ستھری، سڑکیں صاف ستھری. یہ اسلام کے فرائض ہیں. پھر اس نے سکھایا کہ اپنے اللہ کی پوجا کرو، اس کے سامنے کھڑے ہو، رکوع میں جاؤ، سجدہ کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی کتاب پڑھو، اس سے لو لگاؤ. پھر اس نے کہا کہ کم از کم سال میں 1 مہینے کے روزے رکھو. یہ بھی سمجھو کہ دوسرا بھوکا کیسے زندگی گزارتا ہے، بھوک کا تجربہ کرو، اور بھوک کے ذریعے سے اپنے نفس کو پاک کرو، ریاضت کرو، مجاہدہ کرو. اس نے زکوٰۃ عائد کی کہ 2.5 روپے فی سینکڑا اپنے پیسے میں سے جو ضرورت سے زائد ہے نکالو، اور یہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کرو تاکہ کوئی بھی محتاج و پریشان حال ہو، کوئی بیوہ اور کوئی یتیم دشواری میں نہ باقی رہ جائے. اور یہ کہا کہ 1 مرتبہ کم از کم انٹرنیشنل کانفرنس جو مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، پوری دنیا کے لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں تاکہ ہیومینٹی کی یاد کی جائے، اور تاکہ فنڈامنٹل رائٹس جو اسلام نے دیے ہیں وہ بتائے جائیں، تاکہ پوری انسانیت اتحاد
کے ساتھ ظلم کے خلاف سفارہ ہو جائے. اس لیے وہ انٹرنیشنل کانفرنس کی جاتی ہے. وہاں صرف مطلب یہ نہیں کہ احرام پہن کر چکر لگا لو اور دوڑ بھاگ کر لو, یہ صرف ریاضت اور مجاہدہ ہے, لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ساری انسانیت ایک مرتبہ کم از کم انٹرنیشنل کانفرنس میں مل کر بھائی چارے کو عام کرے, محبت کو عام کرے, ملاپ کو عام کرے. وہ پوری دنیا کے لوگ مل کر یہ طے کریں, وہیں مکے میں قسم کھائیں کہ ہم ظلم کے خلاف کام کریں گے, مظلوم کی مدد کریں گے, انسانیت کے فروغ کا کام کریں گے, ایک اللہ کی بندگی کریں گے اور پوری انسانیت کو ساتھ لے کر جوڑ کر چلیں گے. عہد و پیمان کے لیے عمرہ ہوتا ہے اور حج ہوتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک سیلیبریشن ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ یاترا ہے اور جاتے ہیں اور سمجھ کے احرام باندھ کر اور کچھ وقت گزار کے چلے آتے ہیں, یہ جھوٹے حاجی ہیں. ان حاجیوں کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں, جیسے اس نمازی کا تعلق نہیں جو نماز پڑھتا ہے لیکن نیک نہیں بنتا. قرآن نے یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. حقیقت یہ ہے کہ نماز تمام بے حیائی کی باتوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور اگر نماز پڑھ کے بھی کوئی جھوٹ بول رہا ہے, چوری کر رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, سٹہ بازی کر رہا ہے, رشوت لے رہا ہے, سود لے رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, تو وہ بے نمازی ہے, جھوٹا نمازی, مکار نمازی ہے. اسلامی نظام پوری سوسائٹی کو, سویلائزیشن کو, مورلز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے. فیملی لائف میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا حق ادا کریں, کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. عورت ویسے ہی باعزت ہے جیسے مرد باعزت ہے. عورت کو بھی مال کا حق ہے جیسے مرد کو حق ہے. عورت کو بھی میراث میں حصہ ملے گا جیسے مرد کو ملے گا. عورت بھی زمین, کھیت اور باغ کی مالک ہو سکتی جیسے مرد ہوتا ہے. سارے حقوق عورت اور مرد کے یکساں رکھے گئے ہیں. جو لوگ زیادتی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, یہ اسلام کے نمائندہ نہیں, یہ نفس پرست, ہوس پرست, ظالم اور قاتل لوگ ہیں. معصوم بچوں کی اچھی تربیت ہونی ہے کہ ہر بچہ اچھا سٹیزن بنے, ہر بچہ بڑوں کا ادب کرے, ہر بچہ چھوٹوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا. ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے, خارج ہے, ہم سے دور ہے, جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر مہربانی اور شفقت نہ کرے. فرمایا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کہتا ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو لوگ رحم کرتے ہیں, مہربانی کرتے ہیں, کرم کرتے ہیں, اچھا معاملہ کرتے ہیں, ان پر اللہ رحمت بھیجتا ہے. اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. میں اور جو کسی یتیم بچے کی کفالت کرے, اس کا انتظام کرے, اس پر خرچ کرے, اس کو شفقت دے, میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں, اتنے قریب ہوں گے. اور فرمایا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے الساعی علی المرأة علی الارملة والمسکین کالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر. فرمایا کہ جو آدمی بیواؤں کی مدد کرے, اس کے لیے دوڑ بھاگ میں لگا رہے, کمزوروں کی مدد کرے, یتیموں کی مدد کرے, وہ ایسا ہے جیسے ہر وقت نماز پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ رکھے. یہ انسانیت کا سبق ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج پھر کہتا ہوں کہ انسانیت کے ان سبقوں کو ہورڈنگز پہ لکھیے, بورڈز پہ لکھیے, اسکرینز پہ لکھیے, شہر کی سڑکوں پہ لگائیے. جہاں سینما کے اشتہارات ہیں, جہاں ننگی مائیں بہنیں ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اخلاق کی تعلیمات روڈ پہ لگائیے, سڑکوں پہ لگائیے, ہوردنگ میں لگائیے, بورڈز تیار کیجئے, اسکرین پر دکھائیے, ہر محلے میں اس کا انتظام ہو. آپ سوشل میڈیا میں اس کو پیش کیجئے, آپ سے ہو سکے تو اپنا ٹیلی ویژن چینل تیار کیجئے, خیر کو پھیلائیے. 10 آدمیوں, 100 آدمیوں, 1000 میں نہیں, لاکھوں کروڑوں انسانوں تک بات پہنچنی ہے. مسئلہ صرف ہندوستان کا نہیں ہے, پوری دنیا کا ہے. پوری دنیا میں انسان بستے ہیں اور انسان دنیا میں ہر جگہ مظلوم ہے. اس انسان کو مظلومیت سے نکال کر آزادی عطا کرنے کا کام ہے. یہ مشن ہے. یہ مشن امریکہ میں بھی ہے اور رشیا میں بھی اور انڈیا میں بھی. یہ مشن کہیں بدل نہیں سکتا. تو اے میرے بزرگوں,
جو مشن اور پیغام ہے اس کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ آپ نے یہاں بلایا نہیں، آپ نے انسانوں کو یہاں بلایا نہیں، آپ تو تھوڑی سی تعداد میں ٹوپی والے کرتے والے آ کے بیٹھ گئے جو ہر وقت دینی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ آپ کے مجمع میں جب تک مندر والے، گردوارے والے، اور جب تک کلیسا والے اور چرچ والے اور سینیگوگ والے اور جتنے بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا برادریوں سے اور یا سیکولر مائنڈڈ ہیں یا کمیونسٹ ہیں، کچھ بھی ہوں اپنی بلا سے، بہرحال ان سب تک بات پہنچنی ہے، ایک مالک کی بات، پیغمبروں کی بات، نیکی کی بات، تقوی کی بات، انسانیت کی بات، کیونکہ جب تک کوئی انسان نہیں، نہ وہ ہندو ہے نہ مسلمان، نہ یہودی ہے نہ عیسائی، جو انسان نہیں وہ شیطان ہے، مجرم ہے۔ وہ پہلے انسان ہونا ضروری ہے، جب انسان کوئی ہوتا ہے تب وہ مسلمان ہوتا ہے، تب وہ ہندو ہوتا ہے یا کسی اور مذہب کا جاننے والا ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال کو پیدا کرنے کے لیے ایک نیا نظام برپا کرنا پڑے گا۔ آپ انتظار مت کیجئے، نہ حکومت کے ٹی وی چینلز آپ کو سکون دیں گے، نہ پرائیویٹ چینل سکون دیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ سب اسی گندے تالاب میں گندی مچھلیاں بن گئے اور سب اسی سمندر میں اس نمکین پانی کی طرح نمکین بن گئے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک نئی تحریک پوری طاقت کے ساتھ اٹھے اور جو یہ طے کرے کہ انسانیت کو عام کرنا ہے اور ظلم کو بند کرنا ہے اور استحصال نہیں ہونے دینا ہے اور اصلاح ہر پیمانے پر کرنا ہے، اسکول کی اصلاح اور کالج کی اصلاح اور یونیورسٹی کی اصلاح اور عبادت گھروں کی اور عبادت خانوں کی اصلاح اور مارکیٹ کی اصلاح اور بینک کی اصلاح اور کمپنیز کی اصلاح، جتنے بھی شعبے اور ڈپارٹمنٹس زندگی کے ہیں سب کے اندر نیکی اور تقوی اور انسانیت کا سبق ہونا چاہیے، کہیں پر بھی ذاتی نہ ہو، استحصال نہ ہو۔ یہ فیصلہ اگر اورنگ آباد کے حضرات کر لیں اور اس جلسے میں بیٹھے ہوئے لوگ کر لیں، اتنے لوگ اگر یہ فیصلہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ایک ہفتہ نہیں گزرے گا پورے اورنگ آباد میں انقلاب آ جائے گا، بلکہ مرٹواڑے میں انقلاب آ جائے گا اور پھر یہ اس کے اثرات پورے ملک میں پھیلیں گے۔ آپ صرف بیٹھ کر سن کر اپنے گھروں پر آرام سے سونے مت جائیے، طے کر لیجئے کہ ریفارمنگ کا کام کرنا ہے، طے کر لیجئے کہ ایک موومنٹ چلانا ہے، انسانی مقاصد کے لیے ایک زبردست موومنٹ چلانا ہے۔ جو بھی آپ کے پاس امکان ہو اس امکان کا استعمال کر کے اس تحریک کو چلانا ہے تاکہ اس ملک کو ظالم ہاتھوں سے نکالا جائے اور اس ملک کو عدل و انصاف کے دور میں داخل کیا جائے اور اس ملک میں صاف ستھری گنگا اور جمنا کا پانی بہایا جائے اور اس ملک کی فضاؤں کو معطر کیا جائے اور اس ملک کے شاندار ماضی کو واپس لایا جائے۔ اور پھر یہی کام ہر ملک میں کیا جائے، ہر ملک ماست کہ ملک خدائے ماست، زمین کا ہر چپا اللہ کا ہے اور اللہ کے بندے وہاں پر بستے ہیں۔ اس لیے ملک اور برادری اور کالے اور گورے اور قوم کے درمیان ڈفرینشیشن کرنا اور فرق کرنا انسانی کام نہیں ہے، یہ حیوانی کام ہے، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر درندوں کا کام ہے۔ میرے بزرگوں، میں زیادہ لمبی چوڑی بات اس وقت نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے جو گفتگو سنی دو ساتھیوں کی، مہمانوں کی، بہت اچھی گفتگو ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ آپ جو بھی پروگرام چھوٹے بڑے کرتے ہیں ان کو آگے بڑھائیے اور اپنا ٹی وی چینل اسی مقصد کے لیے تیار کیجئے۔ جو دولت آپ نے کمائی اور 500-600 مریضوں کو دیکھتے ہیں، اب جناب والا ایک ٹی وی چینل ہیومینٹی کے لیے تیار کر دیجئے اور آپ سب سوشل میڈیا پر بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ اس پر یہ کام کیجئے اور یہ طے کر لیجئے کہ اس جلسے کا آغاز اس حال سے ہوا ہے، اگلا جلسہ کسی مندر میں ہوگا، پھر کسی چرچ میں ہوگا، پھر کسی گردوارے میں ہوگا۔ یہ جلسے اسی طرح ہر جگہ ہوں گے تاکہ کوئی بھی فرد ایسا باقی نہ رہ جائے، سنت ہو، مہنت ہو، سوامی ہو، پجاری ہو، فادر ہو، پریسٹ ہو اور بشپ ہو، پیٹریارک ہو، پوپ صاحب ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو پہلے انسانیت کی ترازو میں نہ تولا جائے، اور جو انسانیت کی ترازو پہ صحیح ہے پھر وہ اپنے مذہب کا صحیح نمائندہ ہے، ورنہ ظاہر ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو خاطر میں لایا جائے۔ اس پوری دنیا کے نظام کو بدلنے کے لیے ایک تحریک اورنگ آباد سے شروع کر دیجئے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کی تحریک کے اثرات دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچتے چلے جائیں۔ آج منٹوں سیکنڈوں میں ہماری بات امریکہ اور جاپان اور آسٹریلیا
پہنچ جاتی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لاکھوں کروڑوں انسانوں تک اپنی باتوں کو پہنچائیے اور اس میں دیر نہ لگائیے۔ جتنی دیر لگے گی اتنی آگ سلگتی چلی جائے گی اور پتہ نہیں کتنے انسان ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آبادی کی جگہ ملبہ ہوگا، ویرانی ہوگی، قبرستان ہوگا، یا انسانوں کی آبادی کی کوئی جگہ ہوگی۔ کچھ کہنا مشکل ہے، حالات اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں، اکسایا جا رہا ہے، بھڑکایا جا رہا ہے، دھمکیاں نیوکلیائی پاور کے استعمال کی دی جا رہی ہیں۔ انسان انسانیت کو اس قدر فراموش کر چکا ہے کہ یہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے پوری انسانی آبادی کو بچانے کا کام پیغمبروں کا تھا، اور ہم لوگ پیغمبروں کے غلام ہیں، ان کے خادم ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسی مشن کو لے کر آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو قبول فرمائے اور آپ سے کام لے لے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ بس اتنی ہی باتیں میں آج کی اس مجلس میں کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔